رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو شکاری کتے کے ذریعے سے شکار۔ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ ممکن ہے یہ گفتگو کوئی غیر شیعہ سنے تو وہ شیعوں پہ حملہ کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گفتگو کوئی اہل سنت کرتا اور کوئی کم علم شیعہ سنتا تو وہ بھی حملہ کرتا کہ یہ کیسا دین یا مذہب ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شیعہ اور سنی دونوں میں شکاری کتے کے ذریعے سے جانور کا شکار جائز ہے، اور روایات کی کتابوں میں اور اسی طرح سے فقہی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹر موجود ہے الصید بالکلب، یعنی شکار کتے کے ذریعے سے۔ شکار کتے کے ذریعے سے اگر کیا جائے تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں شکار کے معنی یہ ہیں کہ اگر چند شرائط کے ساتھ پستول سے یا تیر سے یا نیزے سے شکار کیا جائے، اور جب ہم اس جانور کے پاس پہنچیں اور یہ شکار شرائط کے بعد ہو اور جانور مر چکا ہو تو ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر شرائط کے ساتھ ایک کتے کے ذریعے سے شکار کیا جائے اور جب ہم اس جانور کے پاس جس کا شکار کیا گیا وہاں پر پہنچیں تو جانور کتے کے حملے کی وجہ سے مر چکا ہو تو یہاں ذبح کی ضرورت نہیں ہے اور وہ حلال ہوگا۔ لیکن شکاری کتے کے ذریعے شکار کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں واضح کیا کہ جب یہ کہا جائے شکاری کتے کے ذریعے سے شکار تو اس بات کو کلیئر کر دیا کہ شکار سے کیا مراد ہے۔ لیکن یہ شکار اگر کسی شیر یا چیتے یا عقاب یا باز کے ذریعے سے یا کسی اور جانور کے ذریعے سے کیا جائے تو اگر وہ جانور مر جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے شیر یا چیتے کے ذریعے سے کسی جانور کا شکار کیا یا عقاب کے ذریعے سے یا باز کے ذریعے سے کسی پرندے کا شکار کیا اور وہ پرندہ یا وہ جانور ہمیں زندہ ملا تو اس حد تک شکار جائز ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ملا تو پھر اس کا کھانا حرام ہوگا، لیکن اگر زندہ ملا تو پھر ہمیں اسے ذبح کرنا ہوگا شرائط کے مطابق۔ تو یہاں تک بات پہنچی کہ شکاری کتے کے ذریعے سے شکار کرنے کی کچھ شرائط ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ کہ یہ شکار ایسے شکاری کتے کے ذریعے سے کیا جائے کہ جب اسے شکار کے لیے بھیجا جائے تو وہ جائے، اور جب اسے رکنے کے لیے کہا جائے تو وہ رک جائے، یعنی وہ شکار کے لیے تربیت شدہ ہو۔ لیکن اگر شکار قریب ہونے کے بعد اسے روکا جائے اور وہ نہ رکے تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، یعنی ایسا کتا نہ ہو کہ خود بخود دوڑ کے چلا گیا، اور ایسا کتا بھی نہ ہو کہ جب اسے روکتے ہیں تو رکتا ہی نہیں ہے معمولاً۔ بس ایسا کتا ہونا چاہیے شکار کے لیے کہ جسے بھیجا جائے تو وہ جائے، اور جب اسے روکا جائے تو وہ رک جائے۔ شرط نمبر 2، شکاری کتے کو چھوڑنے والا، اور چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بندھا ہوا ہے اور رسی کھولنے والا، بلکہ چھوڑنے والے سے مراد یہ کہ جو اس کتے کو بھیجے وہ مسلمان ہو، اور مسلمان گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، یعنی وہ اس وقت بھی مسلمان ہو، اہل بیت علیہ السلام سے بغض و حسد نہ رکھتا ہو، ان کا دشمن نہ ہو، ان کی توہین نہ کرتا ہو، ان سے جنگ میں مصروف نہ ہو۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا فرد بھی نہ ہو کہ جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اور یہ پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے کہ نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے، لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، البتہ یہ جانتے ہوئے کہ نماز کا حکم قرآن میں اور روایات میں ہے۔ تو جو بھی ضروریات دین کا انکار کرے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا ذکر قرآن اور روایات میں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایسا فرد کہ جو کسی نبی اور امام کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ ان میں سما گیا ہے، یا یہ اللہ ہیں، یا اللہ ان کو اپنی طاقت دے کہ معاذ اللہ بالکل ایک الگ جانب چلا گیا ہے، تو اس قسم کے افراد بھی کافر ہیں، اور ان کا ذبیحہ بھی اور ان کا شکار بھی حرام ہے۔ بس دوسری شرط یہ کہ جس
شخص نے اس کتے کو شکار کے لیے بھیجا ہو یا چھوڑا ہو وہ مسلمان ہو۔ تیسری شرط یہ کہ یہ چھوڑنے والا یعنی اس کتے کو بھیجنے والا یا چھوڑنے والا جب کتے کو بھیجے یا چھوڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے، یعنی بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اکبر یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ کہے، لیکن بہتر ہے کہ بسم اللہ کہہ دے۔ چوتھی شرط یہ کہ یہ جانور کتے کے حملے کی وجہ سے یا کتے کی گرفت کی وجہ سے مرا ہو۔ اگر یہ جانور بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے یا دم گھٹنے کی وجہ سے یا کتے کو دیکھ کے اس کا دم نکل گیا ہو تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور پانچویں شرط یہ کہ جب شکار کے پاس پہنچیں تو اس کا دم نکل چکا ہو، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ ذبح کیا جائے۔ اب اگر ذبح کرنے کا وقت ہی نہیں تھا اور یہ جیسے ہی ہم پہنچے وہ مر چکا تھا تو ایسی صورت میں وہ حلال ہوگا، لیکن اگر ذبح کرنے کا وقت تھا اور ہمیں چاقو نکالنے میں دیر ہوئی یا بیگ سے چاقو ڈھونڈنے میں دیر ہوئی یا یہ کہ سستی ہم نے کی اور یا یہ کہ چاقو تھا ہی نہیں کہ ہم ذبح کرتے، تو ایسی تمام صورتوں میں یہ جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو یہ زندہ تھا اور اتنی مہلت تھی کہ اس کو ذبح کیا جا سکے۔ چھٹی شرط یہ کہ اس کتے کو بھیجا ہو ہم نے شکار کے لیے۔ فرض کریں کہ ہم ایک جگہ ریسٹ کر رہے تھے اور کتا خود ہی چلا گیا اور ایک جانور کو لے آیا تو یہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں شرائط نہیں پائی جاتی۔ اگر ایک شکار کے لیے 2 کتے جائیں اور ایک کتے کو چھوڑا ہو بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیے، یعنی دوسرے فرد نے چھوڑا اور جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیا، اور ہم نے شکار کے لیے کتے کو چھوڑا اور اللہ کا نام لیا، تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر چند کتے گئے اور ایک شکار انہوں نے کیا اور ان میں سے کچھ کتے جو ہیں وہ جنگلی تھے، تربیت شدہ نہیں تھے، اور کچھ کتے شکاری تھے، تو ایسی صورت میں بھی اس شکار سے بچا جائے۔ اگر کسی ایک جانور کے لیے ہم نے 2 یا 3 شکاری کتے بھیجے اور ان تینوں میں شرائط پائی جاتی تھیں، یعنی ایک مسلمان نے بھیجے، اللہ کا نام لیا، اور اسی طریقے سے وہ تربیت شدہ تھے، تو ایسی صورت میں یہ شکار جائز ہوگا۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو شکاری کتے کے ذریعے سے شکار کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔